السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا ہی مزیدار ہے اور سبق تو ملے گا ہی ملے گا، اس لیے آپ حضرات اس قصے کو ضرور سنیے اور غور سے سنیے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ تالکان شہر سے ایک شخص کو ایک بزرگ سے بے حد عقیدت اور بے حد محبت تھی۔ اس حضرت کا زیارت کرنے کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے کافی حد تک یہ شخص بے چین تھا۔ اس بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، لیکن تالکان اور خرقان کے بیچ میں ایک بہت بھاری جنگل تھا۔ اس جنگل میں درندے اور بہت سارے جنگلی جانور تھے اور ڈاکو لٹیرے، ان سبوں کی ڈر کی وجہ سے یہ شخص سفر نہیں کر پاتا تھا۔ سفر کرنے کا دل بھی چاہتا، پر ان سبوں کی ڈر کی وجہ سے یہ اپنے سفر کو روک دیتا۔ ایک روز شوق محبت میں، شوق عقیدت میں سامان سفر تیار کر لیا، یعنی سفر کا سامان تیار کر لیا اور کرنے کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پہاڑوں سے، جنگلوں سے، درندوں اور لٹیروں کے ڈر سے ایک لمبا اور مشقت والا سفر طے کر کے انہوں نے خرقان میں قدم رکھا۔ خرقان پہنچ گیا۔ خرقان پہنچنے کے بعد چونکہ یہ اللہ والے، یہ بزرگ کافی مشہور تھے، ایک شخص سے پوچھا کہ فلاں بزرگ کا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ گھر ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہی ان کا گھر ہے۔ تو یہ چونکہ بہت ہی عقیدت رکھتا تھا، فوراً بھاگتے ہوئے اور بہت ہی پیار سے، بہت ہی عقیدت سے انہوں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ جیسے ہی انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ حضرت کی جو بیوی اندر تھی وہ گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا، جی میں تالکان شہر سے آیا ہوں اور میں حضرت سے محبت رکھتا ہوں، بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مجھے ان کا دیدار کرنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی، کون سے بزرگ؟ اور گرجتی ہوئی آواز میں اور کڑوی کسیلی آواز میں کہنے لگی، ارے کون سے بزرگ کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے کسی شخص نے بتایا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر یہی ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے، ہاں گھر تو یہی ہے، پر تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ بزرگ ہے، وہ اللہ والا ہے؟ اس حضرت کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کر کہ تم نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ تمہارے عقل کو اور تمہارے چہروں کو دیکھ کر مجھے اپنے آپ میں رونا آتا ہے۔ ارے تم کس دروازے پر آ گئے ہو؟ تم کس بزرگ کے پاس آئے ہو؟ یہ کوئی بزرگ وغیرہ نہیں ہے، یہ شخص تو دنیا والوں کو دھوکے میں رکھ رکھا ہے، دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ تم میری مانو تو تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم اس کے چکر میں رہو گے نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے، اس لیے میں تمہارے لیے بہتر کہتی ہوں کہ تم ابھی بھی یہاں سے لوٹ کر چلے جاؤ۔ یہ شخص کے دل میں حضرت کی بے حد محبت تھی، بے حد عقیدت تھی، تو اس کی بیوی کی یہ بد زبان اور بد اخلاقی سلوک کو دیکھا تو یہ حیران و پریشان رہا۔ یہ دل میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب حضرت کے گھر پہ جاؤں گا تو مجھے حضرت پیار سے گھر میں بیٹھائیں گے اور چائے کافی وغیرہ پوچھیں گے، بے حد محبت کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، لیکن اس کی بیوی اتنی بد اخلاق ہے، اتنی بد زبان ہے، یہ سوچ کر میں اپنے آپ میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیسی بیوی ہے، یہ کیسی بد زبان عورت ہے اور حضرت اس کو کیسے جھیل رہے ہیں۔ بہرحال وہاں سے تو وہ واپس لوٹ آیا۔ خرقان شہر پہنچ کر وہ کسی شخص سے پوچھا کہ حضرت ابھی کہاں ہوں گے اور کہاں پہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ فلاں جنگل میں حضرت اس وقت لکڑیاں کاٹ رہے ہوں گے، تم جنگل میں چلے جاؤ، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔
تو یہ شخص جیسے ہی جنگل کی طرف جاتا ہے تو پھر شیطان بھی راستے میں روک کر کہتا ہے کہ ارے تم کس ڈھونگی باوے کے چکر میں پڑ گئے ہو، تم کس دھوکے دار کے چکر میں پڑ گئے ہو، یہ کوئی بزرگ وغیرہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، تم ابھی بھی ان کے پاس مت جاؤ، یہاں سے ہی لوٹ جاؤ، تمہارا دین اور دنیا دونوں سلامت رہے گا۔ شیطان بھی اس شخص کے ذہن میں بدگمانی ڈال رہا تھا حضرت کے بارے میں، لیکن یہ سبھی سوچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور سوچ کو سوچتے ہوئے جیسے ہی یہ شخص جنگل پہنچتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص شیر کے پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالے سانپ کا چابک ہے، کوڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہی حضرت ہو سکتے ہیں۔ پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت یہ جنگل کے سارے جانور آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے غلام ہیں، یہاں تک کہ جنگلوں کے جانوروں کا جو سردار شیر ہوتا ہے وہ بھی آپ کا غلام ہے۔ پر مجھے ایک بات ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق، آپ ان کی تربیت کیوں نہیں کرتے، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں کہ بیوی جسمانی خواہش کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ نے ان کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے جو تم ابھی دیکھ رہے ہو کہ جتنے بھی جانور ہیں میرے غلام ہیں، یہ اللہ نے اسی بد زبان کی وجہ سے، یعنی جو میری بیوی بد زبان ہے اس کی بد زبانی کو میں برداشت کرتا ہوں، اسی برداشت کی وجہ سے، اسی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری اہمیت دی ہے، یہ سارا مقام دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، صبر بہت بڑی دولت ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور جب ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے تو اس چیز کو اگر تم اور ٹیڑھا کرنا چاہو گے تو وہ اور ٹوٹ جائے گی، اور سیدھا بھی کرنا چاہو گے تو بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس حال میں عورت ہو اسی حال میں اس سے کام لیا جائے، اور چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔